السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسم امیر نے تنزانیہ کی قائم مقام صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں اگلے ہفتے یہاں قطر کی 8ویں زرعی بین الاقوامی نمائش اور ماحولیات کی قطر انٹرنیشنل دوسری نمائش شروع ہو رہی ہے۔ ملک میں کورونا بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 160,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ لبنان کے صدر اور وہاں کے نامزد وزیر اعظم باہمی مشاورتیں جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں اور اختلافات کو ختم کرنے کی امید پر ترکی اور یورپ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کی قائم مقام صدر محترمہ سامیہ حسن صلوحی کے نام وہاں کے صدر جون میگوولی کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کی قائم مقام صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کی وزیر اعظم جناب قاسم جمالیبا کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں قطر کی وزارت بلدیہ و ماحولیات اگلے ہفتے قطر انٹرنیشنل 8ویں زرعی نمائش سن 2021 اور ماحولیات کی قطر انٹرنیشنل دوسری نمائش منعقد کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ دونوں نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں منعقد کی جائیں گی۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری اور وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف اسلیتی نے آج وزارت صحت میں غذاؤں کی مرکزی لیبارٹریز کے تابع حمد سی پورٹ پر غذاؤں کی سلامتی کی ایک نئی لیبارٹری کا باضابطہ سرکاری طور پر افتتاح کیا ہے۔ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے اس موقع پر کہا ہے کہ وزارت صحت غذائی سلامتی کے ادارے کی صلاحیتوں کی دنیا کے بہترین معیاروں کے مطابق فروغ دینا چاہتی ہے، جبکہ جناب جاسم بن سیف اسلیتی نے کہا کہ یہ نئی لیبارٹری حمد بندرگاہ کی اچیومنٹس میں ایک نیا اضافہ ہے اور اس کے ذریعے غذائی اشیاء درآمد کرنے والی کمپنیوں کے نمائندوں کے کام تیزی سے مکمل کیے جا سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی سی روٹس پر کام کرنے والوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں گی۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 499 نئے مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 331 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,59,472 ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کی، تو وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک 500,000 سے زیادہ افراد کو یہ ویکسین دی جا چکی ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ یہاں فائزر بائیوٹیک اور موڈیرنا دونوں ویکسینز دی جا رہی ہیں اور یہ دونوں ویکسینز اس وائرس کی نئی نسلوں کے خلاف بھی بہت ایکٹیو ہیں۔
خلیجی گھرانے کی حفاظت اور اس کی وحدت کی بنیاد پر قطر نے خلیج کے عربی ملکوں کی کونسل برائے تعاون کی وزارتی کونسل کے سیشن نمبر 147 کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ریاض میں منعقد کیے جانے والے اس اجلاس کے اختتامی بیان میں العلا سمٹ کے بیان اور خلیجی وحدت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے ملک میں فلسطینی اسٹیٹ کے سفیر جناب منیر عبداللہ غنام، جمہوریہ تیونس کے سفیر جناب سامی السعیدی اور یونائیٹڈ کنگڈم کے سفیر جناب جوناتھن ویلکس نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان تینوں ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر نے نائجر کی مویشی منڈی میں کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں بچوں سمیت 10 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے آج اپنے ایک بیان میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر قطر کا یہ مستقل موقف دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے یونائیٹڈ کنگڈم کی وزارت خارجہ اور امور دولت مشترکہ کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس کا مقصد شام کے شمال مغربی علاقوں میں بچوں کی تعلیم کو عام کرنا اور ان کی تمام تر ضروریات کی تکمیل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے اس سمجھوتے کے ذریعے وہاں اہم اور ضروری وسائل فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہاں بچوں کا تعلیمی عمل مسلسل جاری رہ سکے اور اس عمل کی حفاظت کی جا سکے۔ افغان مصالحتی کمیٹی کے صدر عبداللہ نے کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات نے ماسکو کی حالیہ کانفرنس کا ایجنڈا طے کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ وہ روس میں افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان ایک ملاقات کے بعد یہ بیان دے رہے تھے۔ امریکہ اور دوسرے بین الاقوامی نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک تھے اور اس اجلاس کا مقصد افغانستان میں امن کے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ اس افغان اہلکار نے مزید کہا ہے کہ روس میں ہونے والے موجودہ اجلاس اور ترکی میں ہونے والا اگلا اجلاس دونوں دوحہ کے اجلاسوں کا ہی ایک تسلسل ہیں۔ لبنان کے نامزد وزیر اعظم سعد الحریری نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ 18 وزیروں پر مشتمل تشکیل دی گئی اپنی کابینہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ یہ تمام وزیر اپنے اپنے شعبے کے اسپیشلائزڈ ہیں اور انہیں سیاسی کوٹوں سے ہٹ کر چنا گیا ہے۔ سعد الحریری نے یہ بات لبنان کے صدر میشیل عون کے ساتھ بابدا میں ہونے والی اپنی آج کی ملاقات کے بعد کہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ صدر عون کے ساتھ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ نئی کابینہ کی تشکیل کے اعلان تک ان دونوں کے درمیان مشاورتوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے القدس کی قابض انتظامیہ کے اس اعلان کی مذمت کی ہے کہ وہ القدس کے پرانے حصے میں ایک نئی یہودی بستی تعمیر کرے گی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ کسی بھی نئی یہودی بستی کے قیام پر پابندی کے بین الاقوامی قراردادوں اور سمجھوتوں کا احترام کرے۔ دوسری جانب اسرائیل نے جرائم سے متعلق بین الاقوامی عدالت کی جانب سے ایک باضابطہ سرکاری تحریر وصول کر لی ہے جس میں اس پر فلسطینی سرزمین میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ یورپی کمیشن کے سربراہ اور سولا وون ڈیر لائین اور یورپی کونسل کے صدر شارل میشیل نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے۔
یورپی ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس ملاقات کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا تھا، جبکہ گزشتہ سال بحر روم کے مشرقی حصے میں ہونے والے تنازع کے پس منظر میں ان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ماسکو نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں ان کے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے بیان پر سخت تنقید کی ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں روسی صدر کو قاتل قرار دیا تھا۔ اب ان بیانات پر کرملن کی جانب سے تنقید کی گئی ہے اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ شدت میں اس اضافے کی وجہ سے دونوں ممالک ایک ایسے پوائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوگی۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ ارمینیا کے وزیر اعظم نکولا پاشینیان نے آج اپیل کر دی ہے کہ ملک میں جاری سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے اس سال جون میں قبل از وقت آئینی انتخابات کرا دیے جائیں۔ ان کی یہ اپیل وہاں کی سپریم ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فوج کے چیف آف سٹاف کو معزول کرنے کا وزیر اعظم کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے تنزانیہ کی قائم مقام صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں اگلے ہفتے یہاں قطر کی 8ویں زرعی بین الاقوامی نمائش اور ماحولیات کی قطر انٹرنیشنل دوسری نمائش شروع ہو رہی ہے۔ ملک میں کورونا بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,60,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ لبنان کے صدر اور نامزد وزیر اعظم باہمی مشاورتیں جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں اور اختلافات کو ختم کرنے کی امید پر ترکی اور یورپ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔